پاکستان نے عبور کیا ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا اور پاکستان کی عوام کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اپنے پروجیکٹس کو لک آفٹر کر رہی ہے، ایسے پروجیکٹس جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ جیسا کہ سندھ حکومت نے ماضی میں پاکستان کے انرجی شارٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے تھر کول کا منصوبہ دیا، جو کہ پاکستان کے لیے سستی بجلی کے اعتبار سے ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ پاکستان کا پہلا بجلی کا منصوبہ جو کہ پاکستان کے اپنے کوئلے پر بیس کرتا تھا، بڑے لوگوں نے سوالات اٹھائے، بڑے لوگوں نے ڈاؤٹ کیا اس پروجیکٹ کو، بٹ آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا تھر کول منصوبے کے حوالے سے، وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھر کے صحرا سے نہ صرف پاکستان نے دنیا کے چھٹے سب سے بڑے کول ریزروز کو دریافت کیا، اس کوئلے کو نکالنے کا پروسیس سٹارٹ کیا، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارا کوئلے کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھر کول منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ منصوبہ سستی بجلی کے اعتبار سے اور بالخصوص تھر کی عوام کے جو معاشی حالات ہیں، جو اس کے سوشل ریفارمز ہیں، اس میں اپنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور سنگ میل حکومت سندھ نے پچھلے دنوں عبور کیا، اور یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت بھی بار بار بات کرتی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی، بار بار بات کرتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پیسہ امپورٹ بل پہ ڈالرز کی شکل میں خرچ کیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور امپورٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پاکستان کے امپورٹ بل میں ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے پام آئل کا۔ سالانہ ہر سال تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستان خرچ کرتا ہے پام آئل کی امپورٹ میں، تاکہ وہ پام آئل آپ کے بناسپتی گھی ہو، بناسپتی آپ کا کوکنگ آئل ہو، اس کے اندر وہ استعمال کیا جا سکے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، ہر سال 3 سے 4 ارب ڈالر اس حوالے سے خرچ کیے جاتے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ حکومت سندھ نے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹھٹہ ضلع کے اندر کاٹھور کے ایریے میں ایک جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ جگہ سازگار ہے پام پلانٹیشن کے لیے۔ حکومت سندھ نے ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ضلع ٹھٹہ کے اندر، جس میں 50 ایکڑ پر پام کی کاشت کی گئی، پام کے سیڈز کو پلانٹ کیا گیا، اور میں نے آپ تمام دوستوں سے اس سال کی ابتدا میں یہ اچھی خبر شیئر کی تھی کہ الحمدللہ وہ جو پودے، وہ جو بیج سندھ حکومت نے بوئے تھے، وہ تناور درخت میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اب وہ الحمدللہ پھل دے رہے ہیں۔ ہم نے اس پھل کے بارے میں جب ایکسپرٹ سے بات کی تو ایکسپرٹس نے کنفرم کیا کہ اس پھل کی کوالٹی بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے، اور اس کو آپ آئل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پائلٹ پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ایک عام آدمی بھی اس بات پر کنونسڈ ہو سکے کہ یہ چیز
بجائے اس کے ہم ملیشیا سے امپورٹ کریں یا کسی اور ملک سے امپورٹ کریں، یہ آئل پاکستان میں اویلیبل ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے، سندھ کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ایک منی آئل ایکسٹریکشن مل پہلے فیز میں سندھ حکومت خود ٹھٹا میں اسٹیبلش کرے گی۔ ہم نے یہ مل اسٹیبلش کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا۔ سندھ کی کابینہ نے اس بات کی منظوری کی اس سال کی ابتدا میں، اور کرونا کے باوجود سندھ حکومت کام کرتی رہی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے آپ تمام دوستوں کو، ساری پاکستانی قوم کو، کہ وہ آئل ایکسٹریکشن مل الحمدللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور اس ہفتے کی ابتدا پیر کے روز اس نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی ہے۔ یعنی کہ پورا پائلٹ پروجیکٹ فرام پوائنٹ اے ٹل پوائنٹ زی سندھ حکومت کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بیج بونے سے لے کے تناور درخت سے پھل، اور پھل سے آئل نکالنے کا پروسیس اب الحمدللہ سندھ حکومت مکمل کر چکی ہے، اور جو رسپانس پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ سنگ میل جو لوگ اس بزنس میں انوالوڈ ہیں اس کو بہت ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں، کہ وہ چیز جس کے بارے میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا، جس کو ہم سال سے امپورٹ کر رہے تھے، اب سندھ حکومت نے یہ مثال اسٹیبلش کر لی ہے کہ یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے، آپ کے صوبہ سندھ میں ہو سکتی ہے، اور ہماری کوسٹل بیلٹ میں ہو سکتی ہے۔ جو آئل کے سیمپلز اکٹھا کیے گئے ہیں ان کو لیبارٹریز کے ساتھ شیئر کر لیا گیا ہے، اور جو یہ مینوفیکچر کرتے ہیں آئل ان کے ساتھ شیئر کر لیا گیا تاکہ اس کی کمرشل وائبلٹی کے اوپر فردر بات کی جا سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم سنگ میل سندھ گورنمنٹ عبور کر چکی ہے، جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں امپورٹ بل کی شکل میں، بلکہ بالخصوص ٹھٹا کی عوام کے لیے گیم چینجر ہوگا، کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ جب یہ مل بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش کی جائیں گی، پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ آئے گی، حکومت انویسٹمنٹ کرے گی، تو ٹھٹا کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے معاشی حالات میں بھی ویزیبل ڈفرنس، جس طرح تھر کی عوام کے حالات میں ویزیبل ڈفرنس آیا، اس طریقے سے ڈفرنس انشاءاللہ ٹھٹا کی عوام کی بھی زندگی میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ میں ٹھٹا کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، میں سارے سندھ کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور سارے پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ نے ایک ایسی چیز میں پہل کی اور ایک ایسی چیز کو اکامپلش کیا جس کے بارے میں ماضی میں کسی نے سوچا نہیں تھا۔ سندھ گورنمنٹ نے آگے کا سوچتے ہوئے سندھ کابینہ نے مزید 1600 ایکڑ زمین کاٹھور کے ایریے میں ضلع ٹھٹا کے اندر ریزرو کر دی ہے پام پلانٹیشن کے لیے، تاکہ بڑے پیمانے پہ اس کی پلانٹیشن ہو سکے اور پروڈکشن ہماری زیادہ ہو، تاکہ بڑے پیمانے پر ملز بھی اسٹیبلش کی جا سکے۔ میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ تمام پروسیس بیج بونے سے لے کے پھل آنے تک 3 سے 3.5 سال لگتا ہے، اور ایک بار جب وہ درخت اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کی زندگی سال چلتی ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی کاٹھور جائیں اور وہاں پر خود معائنہ کریں کہ کس طریقے سے ایک خوبصورت پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف کنسیو کیا بلکہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فائنل سٹیج تک لے گئے، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ یہ اس بات کو شو کرتا ہے
کہ باتیں کون کر رہا ہے، کام کون کر رہا ہے. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ صرف تنقید کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تنقید کے باوجود خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں. آپ سب کو اندازہ ہے کہ جو مالی وسائل اس وقت ہماری حکومت کو درپیش ہیں، جو مالی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے باوجود سندھ حکومت جہاں جہاں انٹرونشن کر سکتی ہے، جس کا امپیکٹ صرف ہمارے صوبے کے اوپر نہیں بلکہ سارے پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. ہمیں وفاق سے کوئی اشتراک نہیں ملتا، کوئی سپورٹ نہیں ہے اس پہ. سندھ حکومت وہ تمام چیزیں کر رہی ہے. وفاقی حکومت کو اس سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اب وعدوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے، وعدوں کی تکمیل چاہتی ہے. جو اعلانات کیے گئے تھے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں آپ کو وعدے کے بعد ایک اور وعدہ، ایک اور وعدہ اور ایک اور وعدہ نظر آتا ہے. اس کے برعکس سندھ حکومت کام کمپلیٹ کرتی ہے، اور کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ تمام دوستوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. چونکہ میں مالی مشکلات کی نشاندہی کر رہا تھا، میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو جو اس وقت درپیش مالی مشکلات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے اور انکمپیٹنس ہے. اور اس کی میں مثال آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ امپروو نہیں کیے گئے. اگر آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو جب یہ حکومت معرض وجود میں آئی تو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن 3.9 ٹریلین روپیز تھی، 3.9 کھرب روپے. انہوں نے جب اپنی حکومت کا پہلا سال کمپلیٹ کیا تو ان کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 3.92 ٹریلین تھی. ٹارگٹ کوئی غالباً 5 کھرب تھا، لیکن ٹیکس کلیکشن ان کی 3.92 ٹریلین. حالانکہ روپی کو انہوں نے ماشاءاللہ 25% یا 22% ڈی ویلیو کیا تھا، اس کے باوجود ان کی ٹیکس کلیکشن کا یہ حال تھا. اور چونکہ یہ اپنے ٹیکس کے حجم کو میٹ نہیں کر پاتے، اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کر پاتے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ صوبوں کو ہوتا ہے. کیونکہ این ایف سی کی مد میں جو ہمیں پیسے ملنے ہیں، جب تک یہ کلیکٹ نہیں کریں گے، اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کریں گے، وہ پیسے اس طریقے سے ہمیں نہیں مل پائیں گے. اور جب وہ پیسے نہیں ملتے تو نیچرلی جو ڈیولپمنٹ آؤٹ لک ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. اور یہ اس بات پہ میں اس لیے زور دینا چاہ رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے نمائندے، وفاقی وزراء، وفاقی حکومت کے ترجمان میڈیا کے ساتھ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے 2.25 سال میں ملک میں تبدیلی لے آئے. کہتے ہیں کوئی ایک سکینڈل آپ مجھے بتائیے جو کہ پچھلے 2.25 سال میں ہوا ہو. کیا ایف بی آر کو اپنی ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس کو 2 سال تک اچیو نہیں کرنا یہ سکینڈل نہیں ہے؟ یہ نااہلی نہیں ہے؟ کیا 2 بار ادویات کا سکینڈل اس ملک میں سامنے آنا سکینڈل نہیں ہے؟ اتنا بڑا سکینڈل جس میں وزیر اعظم کو اپنے وفاقی وزیر کو فارغ کرنا پڑا اور ہم نے بڑی بڑی باتیں سنی تھی کہ مثال اسٹیبلش کی جائے گی، نہ کوئی کیس اسٹیبلش کیا گیا، نہ کوئی پروسیکیوشن ہوئی، کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایک بار نہیں ہوا ادویات کا سکینڈل، 2 بار ہوا. وفاقی وزیر کو ہٹایا تو صحیح، لیکن ادویات کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی، عوام کو ریلیف نہیں ملی. چینی سکینڈل آپ کے سامنے ہے. یہ کہتے ہیں کوئی سکینڈل نہیں ہو، کوئی ایک سکینڈل ہوا ہو آپ بتائیں. تو چینی سکینڈل جو ہے، چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ چینی کی قیمتوں میں
155 روپے کلو سے اضافہ ہوتے ہوتے ماشاءاللہ سینچری ہوئی، اور آج صبح کے نرخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 115 روپے کلو چینی اس وقت مل رہی ہے۔ یہ میرے دوست ابھی گلگت سے آئے ہیں، 130 روپے کلو کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں چینی مل رہی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ آٹے کا بحران آپ کے سامنے، گیس کا بحران آپ کے سامنے، اخلاقی پستی کا بحران، اخلاقیات کا بحران آپ کے سامنے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی وزیر اعظم ہمارا ہینڈسم ہے۔ وزیر اعظم جو ہے نا دن میں 25 گھنٹے کام کرتا ہے، وزیر اعظم جو ہے نا وہ پروٹوکول استعمال نہیں کرتا لیکن ہاں ہیلی کاپٹر میں گھومتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے نا اس کو عام آدمی کی تکالیف کا اندازہ ہے، لیکن وہ درجنوں گاڑیوں کے موٹر گیٹ میں گھومتا ہے۔ لیکن ہاں ہمارا وزیر اعظم ہے زبردست، وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلتا، فیصلے ہو جاتے ہیں اس کی حکومت کے، لیکن وزیر اعظم زبردست ہے۔ تو میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا پاکستان کی عوام کے بہاف پر، پاکستان کے جمہور کے بہاف پر، کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی تھی جو شاید کسی کیپسول میں رہتی ہے، کسی ببل میں رہتی ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری عوام کے مسائل ہیں کیا۔ دوا مہنگی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، چینی مہنگی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نوٹس لے لیا، گیس مہنگی ہو رہی ہے، نوٹس لے لیا، گیس کے تیل کے قیمتوں میں خود اضافہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وزیر اعظم نے اس بات کا نوٹس لے لیا، اور ماشاءاللہ جھٹائی کے ساتھ آ کے لوگ پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایک سکینڈل بتائیں اس حکومت کا۔ تو یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے بڑا سکینڈل ایک اور جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے کہ وفاقی کابینہ میں ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کے اپنے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اور کس طریقے سے ان بزنس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ شاید ان معاونین یا وزراء یا مشیران کا تو فائدہ کر رہی ہیں، لیکن غریب عوام کا استحصال کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کوئی ایک سکینڈل بتائیں۔ میں کہتا ہوں کوئی آپ جیسا صحافی صرف بجلی اور گیس کے معاملات پر انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لے۔ جس طرح چینی کا رپورٹ آئی تھی نا جس کے اندر ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی انوالومنٹ، ان کی کابینہ کی انوالومنٹ نظر آ رہی تھی، آپ صرف گیس اور بجلی کے سیکٹر کو ہلکا سا امپارشلی انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے سیلف سرونگ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ اپنی جیبیں بھری جا سکیں اور پاکستان کی عوام کا استحصال ہو سکے۔ اور اس لیے پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف، جمہوریت دشمن پالیسیز کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اور اسی لیے جو لوگ کہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، اور اسی لیے اس طرح کی بار بار الزام تراشی کی سیاست کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ گھبرا رہے ہیں، ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو پشاور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ بھی گھبراہٹ کا؟ دیکھیے قول و فعل میں تضاد اگر کسی کو سمجھنا ہو تو پچھلے 2.25 سال کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمنس کو دیکھ لیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وزیر اعظم پاکستان نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر کہا تھا کہ ہم کنٹینر پرووائڈ کریں گے ان کو، یہ پروٹیسٹ کرنے والے تو بنے۔ یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی اپوزیشن جماعت کی بات نہیں، یہ وزیر اعظم نے خود قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا، لیکن عملی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ حکومت گھبرا چکی ہے، یہ حکومت
گھبراہٹ کا شکار ہے اور اس گھبراہٹ میں اب اس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم جلسے کی بات کی کہ پشاور میں اجازت نہیں مل پا رہی, کیا آپ سمجھتے ہیں جلسہ ہونا چاہیے؟ آپ خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ کافی بڑھ گئے, یہاں پر بھی آپ خود ہمیں بھی تسلیم کرتے ہیں, تو جو پچھلے 2 جلسے دیکھے وہاں پر لاکھوں لوگ تھے, تو کیا ایس او پی فالو ہوتی نظر آ سکتی ہے؟ کیا ان حالات میں جلسہ جائز ہے؟ چلے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی یہ کہہ رہا ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے, کیونکہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں جلسی تھا. تو چلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک آزاد خود مختار صحافی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. اس بات کو شو کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام کرونا وائرس کے باوجود اس حکومت سے اتنی نالا ہے کہ وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس کو میں اس طرح جواب دینا چاہوں گا کہ کرونا وائرس اب ایک حقیقت ہے. ہم جب سختی کرنے کی بات کرتے تھے تو یہی وزیر اعظم کہتے تھے, یہی ترجمان کہتے تھے, یہی وفاقی وزراء کہتے تھے کہ نہیں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ لوگوں کو معاشی قتل عام کر رہی ہے, اور ان کا سب کچھ کھل جانا چاہیے. میں خود این سی او سی کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں چیزوں کو, جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں چھوڑیں ابھی شیئر نہیں کرتا. وزیر اعظم کہتے تھے ٹورزم کھول دو. گلگت بلتستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آن ریکارڈ کہتے تھے وزیر اعظم کو کہ نہیں, آپ کو چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ٹورزم کھول دیں گے تو لوگ پھر شمالی علاقہ جات کا رخ کریں گے اور یہ وائرس پھیلے گا. تو وزیر اعظم صاحب اس وقت کہتے تھے کہ ٹورزم بہت بڑی انڈسٹری ہے, لوگوں کا روزگار چلتا ہے. اسی طرح اسکول کالجز کے حوالے سے میری ذاتی رائے آپ کے سامنے ہے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. زندگی سے بڑھ کے, صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تب یہ وفاقی حکومت کہتی تھی کہ نہیں سندھ حکومت خلاف ہے. ہم تو اوپن ایئر میں جلسے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ماسک پہن سکیں. وزیر اعظم نے تو خود کنونشن سینٹر میں جلسے کیے ہیں جو کہ بند کمرہ ہے. کتنی بار آپ کابینہ کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ کیا وزیر اعظم نے خود ماسک پہنا ہوا ہے. کل وزیر اعظم ماشاءاللہ کابل میں تھے, افغانستان کے صدر نے ماسک پہنا ہوا ہے, ہمارے وزیر اعظم نے ماسک نہیں پہنا ہوا. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ریسٹرکشنز لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے وہ شاید کیا اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو, جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, ان کو روکنا چاہتے ہیں. اگر وزیر اعظم مخلص ہوتے تو پھر وہ یہ کہتے 300 لوگوں کی لمٹ بنائی ہے نا, پھر وہ کہتے 300 کی بھی لمٹ نہیں ہونی چاہیے, بند کرو چیزوں کو. کیا 300 لوگوں سے کم میں کرونا نہیں پھیلے گا؟ ایک طرف وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اجتماعات نہیں ہو سکتے. ایک طرف وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے معاشی قتل عام ہوگا. تو ہم سب اس بات سے پھر اگری کرتے ہیں نا کہ اب اس کرونا وائرس میں سروائیو کرنا ہے, اور سروائیو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماسک پہنیں, ہاتھ منہ دھوئیں, وضو کریں, احتیاط کریں. اسی طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں. تو بجائے اس کے وزیر اعظم کرونا وائرس کی وبا کو, اس وائرس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. میرے خیال میں ان کو ذرا سوچنا چاہیے ان کے اپنے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات, کوئی چیلنج کر لے مجھے, کہ وزیر اعظم پاکستان کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ کو ٹورزم کو کھول دینا چاہیے. اور میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پیک پہ تھا یہ کہ ٹورزم کو کھول دیں, لوگوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. گلگت کا وزیر اعلیٰ, بلکہ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس دن کہا تھا انیشلی کہ ٹورزم کو نہیں کھولنا چاہیے, لیکن وزیر اعظم نے کہا نہیں کھولنا چاہیے. تو یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے یہ پی ٹی آئی کو اب کلیئر کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار پہلے وفاقی حکومت نے کیا تھا وہی کردار, یا میں بات کر رہا ہوں نا, جو کردار وفاقی حکومت نے کیا تھا وہی کردار اب اپوزیشن جو جماعتیں وہ کر رہی ہیں.
ٹھیک ہے. دوسری طرف سندھ حکومت جو خود لیڈ کر رہا تھا پورے جو کووڈ-19 کے تدارک کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ آج جو ہے نا بالکل خاموش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی میں سندھ اس کی حکومت ہے سندھ میں, تو اس لیے سندھ حکومت بھی اس حوالے سے خاموش ہے. آج جب وفاقی حکومت جو ہے سوال ہو گیا آپ کا, میں جواب دوں. تدارک کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے, سندھ حکومت مکمل خاموش ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وہی کردار جو وفاقی حکومت نے ادا کیا تھا اب سندھ حکومت ادا کرنے جا رہی ہے؟ چلے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کا, آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا پہلے کردار غلط تھا. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا, شکر گزار ہوں آپ کا. یہ پاکستان کی عوام کے سامنے جب ہم کہتے تھے ریسٹرکشنز ہو تو یہی وزراء کہتے تھے معاشی قتل عام ہو رہا ہے. تو میں شکر گزار ہوں آپ نے اس بات کی تائید کی کہ وفاقی حکومت پہلے منافقت کا فیصلہ کر رہی تھی. ان کا مقصد کووڈ کی روک تھام نہیں تھی, ان کا مقصد تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی روک تھام کرنا. تو میں شکر گزار ہوں آپ نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. صوبہ سندھ کے اندر آج بھی کووڈ-19 کے سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے نا. اب کٹ ختم ہے, کٹ کو امپورٹ کر کے دے دیں. وہ ابھی تو فی الحال ڈیلی بیسس پہ سارے ملک سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, سندھ حکومت کر رہی ہے اور مفت ٹیسٹ ہو رہے ہیں. لوگ سندھ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہا ہے. یہ تمام کام سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب وزیر اعظم نے خود کہا کہ ہمیں چیزوں کو بند نہیں کرنا, ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا, یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کہیں سب کچھ کھلا رہے. میں ابھی دفتر آ رہا تھا, راستے میں لوگوں کا ہجوم تھا. میں کینٹ اسٹیشن کے سامنے سے گزرا, صدر کے ایریے میں گیا, لوگوں کا ہجوم تھا. وہ ہجوم کیوں ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی اب یہ سمجھتا ہے کہ کرونا وائرس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو شکست دے دی ہے. اور وہ کس نے کہا تھا؟ آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا, آپ کی وفاقی حکومت نے. بجائے اس کے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, بجائے اس کے وہ لوگوں کو کہتے کہ حقیقت ہے ہمیں آج بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, انہوں نے کیا کہا؟ شامیانے بجائے کہ ہم نے تو قابو پا لیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پرنسپلز ہیو ٹو بی ایبسلیوٹ. وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس اتنا بڑا خطرہ ہے تو وہ 300 لوگوں کی ریسٹرکشن نہ لگائیں. پھر یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی, کسی کو سمجھ نہیں آتی. کیا 299 لوگ بیٹھے ہوں گے تو کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ یہ جو آپ نے لمٹ لگائی ہے, لمٹ لگائی اس لیے کہ آپ کے سیاسی مقاصد ہیں, آپ کے سیاسی اہداف ہیں. تو جب آپ سیاست کریں گے اس کے اوپر تو نیچرلی ہم ریزسٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کا مقصد صحیح معنوں میں انسانی خدمت ہے, وزیر اعظم کیوں ریچ آؤٹ نہیں کرتے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں, بات کریں کہ آئیے کرونا وائرس کے لیے روک تھام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وزیر اعظم کی انا اتنی ہے کہ وہ قومی اسمبلی آنا گوارا نہیں کرتے, کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. تو تھوڑا سا وزیر اعظم کو اپنے کردار کو, وفاقی حکومت کو اپنے کردار کو سمجھنے کی. سنجے نے پہلے کہا تھا, پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہاں پر کچھ ایسے اپوائنٹمنٹس ہیں جن کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے اور ان کے پاس ڈگری بیچلر کی بھی نہیں ہے. اس طرح آپ نے سوال کے دو پہلو تھے. پہلے آپ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ NICVD ایک بڑا ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں, ہر شخص کہتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے سارے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. جو میں نے تفصیلات چیک کی ہیں اور میں نے NICVD کی انتظامیہ کا رسپانس دیکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ NICVD کے ساتھ نہیں ہیں, یہ شاید ان کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت یہ NICVD کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, اور شاید اس وجہ سے یہ تشنگی ہے, انہوں نے بات کی ہے. اس حوالے سے NICVD کی انتظامیہ خود آن ریکارڈ جواب دے چکی ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور یہ الزامات غلط ہیں. اور اگر یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا اور ڈاکٹر صاحب اس وقت NICVD میں کام نہیں کر رہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں بدنیتی نظر آتی ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں تھیں تو اس زمانے میں انہوں نے کیوں بات نہیں کی جب وہ ملازمت میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے تھوڑا سا میں اس سوال کے اوپر اعتراض کروں گا. جی وفاقی سرکار نے ایک وعدہ پورا کر دیا ہے, کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. یہاں پر BRT یلو اور یہ کب
میں اس عظیم و شان پروجیکٹ کے لیے میری تو اپیل ہے یہ کہ وزیر اعظم خود آ کے اس کا افتتاح کریں اور ایک دن اس پہ بیٹھ کے چکر لگا لیں، تو میں سمجھتا ہوں چکر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر سندھ حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، وہ اس لیے کہ جس طریقے سے ٹرانسپورٹ پر کام کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے شاید کام نہیں ہو پایا، لیکن ہماری جو دقت ہے وہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک کا حصہ سندھ حکومت نے بنوایا، دسمبر 2016 میں بنوایا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ریکویسٹ پر سی پیک کا حصہ بنا۔ 2016 سے لے کے 2020 ہو گیا ہے، ابھی تک وفاقی حکومت نے اس کی سوورن گارنٹی کیوں ایشو نہیں کی؟ جو تیزی لاہور کی اورنج لائن کے لیے وفاقی حکومت نے اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے دکھائی اور اب پی ٹی آئی کی حکومت نے دکھائی، وہ تیزی ہمارے کراچی سرکل ریلوے پروجیکٹ کے اوپر کیوں نہیں دکھائی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیوں ہمارے پروجیکٹ ایکنک میں رک جاتے ہیں؟ کیوں التوا کا شکار ہوتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا شہر ہے، اس شہر کے ٹرانسپورٹ کو میں نے خود یوز کیا اور میرا بھی دل دکھتا ہے کہ اس شہر کے اندر سرکل ریلوے آپریشنل کیوں نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ کس کے دور حکومت میں کراچی سرکل ریلوے کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا، کس کی حکومت تھی جب کراچی سرکل ریلوے بند ہوئی، اور کن کن کے ادوار میں کون کون وزرائے اعظم تھے جن کے دور میں سی پیک کی منظوری کے باوجود کے سی آر کی سوورن گارنٹی کیوں ایشو نہیں کی گئی؟ یہ سوالات اگر آپ وفاقی حکومت سے ایک بار لے لیں تو میں سمجھتا ہوں تمام چیزیں آن ریکارڈ آ جائیں گی۔ اور یہ مذاق ہے جو کے سی آر انہوں نے بحال کیا ہے، یہ کراچی والوں کے ساتھ مذاق کیا انہوں نے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ میں اگر تھوڑی میتھمیٹکس آپ کی کلیئر کر دوں، 22 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، 21 تاریخ کو ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل اس کا آخری دن ہے انشاءاللہ۔ وہ رپورٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کو سبمٹ کر دیا جائے گا حکومت کے سامنے، اور حکومت پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کو شیئر کب کیا جائے گا میڈیا کے ساتھ۔ میں ذاتی طور پر تو اس بات کی حمایت کروں گا کہ تعلیمی اداروں کو بند ہونا چاہیے اور ونٹر ویکیشن کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے اس کو۔ میں سمجھتا ہوں ہماری بچوں کی صحت، بچوں کی جان سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ میں نے اپنی حکومت میں کئی بار ریز کیا اور میں پبلکلی اس بات کو کہتا ہوں۔ آج وزیر تعلیم نے کوئی اجلاس بھی منعقد کیا ہے جس کے اندر تمام تعلیمی اداروں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے وہ بات کریں گے تاکہ 24 نومبر سے پہلے ایک ڈیفینیٹو پوائنٹ آف ویو سندھ حکومت کا وفاقی حکومت کو چلے جائے۔ تو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو بتا دیا، جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو آج وزیر تعلیم میٹنگ کر لیں، اس کے بعد جو پوائنٹ آف ویو حکومت فریم کرے گی وہ بھی شیئر کر لیا جائے گا۔ میں ذاتی طور پر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ہمیں ونٹر بریک کو، ونٹر ویکیشنز کو پہلے کر لینا چاہیے تاکہ جو بچے ہمارے ایکسپوز ہو رہے ہیں کرونا وائرس سے اس کو ہم روک سکیں۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ NICVT کے حوالے سے تو ڈاکٹر پرویز نے پریس کانفرنس میں ایک اور بھی الزام بہت بڑا ہمارے شہر کے لیے الزام لگایا ہے کہ وہاں بیڈ خالی کرنے کے لیے مریض کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ NICVT کی انتظامیہ اس حوالے سے پہلے ہی جواب دے چکی ہے، جو کہ آج تمام اخبارات میں چھپا بھی ہے جواب، کہ انہوں نے تمام چیزوں کی تردید کی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید چونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو ملازمت تھی وہ NICVT سے ختم ہو چکی ہے، شاید اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ بات درست ہے اور یہ چیز ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب کیوں خاموش تھے اس زمانے میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ انفارچونیٹ چیز ہے،
ایک ایسا ادارہ جو کہ بہترین طریقے سے بے لوث انسانی خدمت کر رہا ہے، اس کے نام کو اس طریقے سے خراب کرنا کسی ذاتی مقصد کے لیے وہ انفارچونیٹ ہے اور اناپروپریٹ ہے۔ ایک پوچھ چکے آپ، سندھ کے 22 اضلاع تباہ ہو گئے تھے بارشوں میں، بڑے اعلانات کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے کہ بھائی مدد کی۔ کون سا اعلان کیا گیا وفاق کی طرف سے؟ وزیر اعظم جب ملے تھے، کس سے ملے تھے؟ وہ گئے تھے ان 22 اضلاع گورنر ہاؤس میں، تو سی ایم سندھ کو کہا گیا تھا، جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے ڈیٹیلز دیں۔ اس حوالے سے سی ایم سندھ خط بھی لکھ چکے، تو مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو اب بھی آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے گا، وفاق بھی نہیں کر رہا، آپ بھی خاموش ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ ہم وفاقی حکومت کو خط ارسال کر چکے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے خود خط ارسال کیا ہے، اس میں تمام چیزوں کو وزیر اعلیٰ سندھ نے بیان کیا ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ان اضلاع کا دورہ کر لیتے۔ غالباً صدر مملکت گئے تھے گورنر صاحب کے ساتھ، لیکن وہ بھی وفاقی حکومت کی امداد لے کے نہیں گئے تھے، کوئی پرائیویٹ این جی او نے شاید راشن کا بندوبست کیا تھا۔ تو میں تو اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ سندھ کی عوام کے ساتھ سندھ حکومت تو کھڑی رہی، اور جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور چیزیں بھی کر رہے ہیں، کچھ پروپوزل زیر غور ہے، لیکن وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی چیز اس حوالے سے نہیں کی ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک کراچی پیکیج کا اعلان کیا تھا اور وفاقی حکومت اس میں پارٹنر ہے، تو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی جو یومیہ بنیادوں پر تقریباً 9 ارب روپے آنے تھے جو کیلکولیشن کے مطابق، تو کتنے کچھ 60-70 ارب روپے وفاقی حکومت کے آ چکے ہیں۔ اس کو میں چونکہ سوال مزاحیہ ہے تو اس کا جواب میں مزاحیہ دوں گا۔ وہ انگریزی میں آج کل سلینگ میں بچے یوز کرتے ہیں ورڈ لول، LOL، تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سوال پہ صرف یہی کہہ سکتا ہوں ابھی تک تو سوائے وعدوں کے اور اعلانات کے علاوہ کوئی چیز بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے سٹارٹ نہیں کی گئی۔ البتہ میں اپنی حکومت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملیر ایکسپریس وے کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں کر دی جائے گی۔ یہ تقریباً کوئی 30 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں، جو کہ ایک بڑا اہم سنگ میل ہوگا کراچی کی عوام کے لیے، ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت کورنگی ضلع کے اندر ایک پبلک سپیس ڈیولپ کی جا رہی تھی، وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا پرسنلی معائنہ بھی کیا تھا، وزٹ بھی کیا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں انوگریٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ملیر کھوکھرا پارک ایریا میں ایک اور پبلک سپیس تھی جو سندھ گورنمنٹ ڈیولپ کی، تقریباً کوئی 6-7 کلومیٹر پر محیط یہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی دسمبر کے مڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کو بھی پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے 2 ہمارے پروجیکٹس تھے جو فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈڈ کے، ان تمام کے معاہدے ہو چکے ہیں اور ٹینڈرنگ کا پروسیس ان قریب سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ پر امید ہے کہ 2021 کے مڈ میں ان پروجیکٹس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کر لی جائے۔ ضلع جنوبی کے حوالے سے 30 MJD کی پانی کی ایک لائن کینجر سے لے کر آ رہی ہے سندھ حکومت، اس پروجیکٹ کی بھی پلاننگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ٹینڈرنگ پروسیس میں لے جائیں گے۔ یہ 30 MJD کا جو پروجیکٹ ہے بڑا اہم اس لیے ثابت ہوگا کہ اس میں 10 MJD جو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ہے، وہاں جو صنعتیں لگ رہی ہیں ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور 20 MJD جو ہے وہ ضلع جنوبی جس کے اندر DHA ہے، کلفٹن ہے، لیاری ہے، صدر ہے، اولڈ سٹی ایریا ہمارا ہے، اس کے لیے وہ 20 MJD پانی مختص کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، پروجیکٹ کنسیو کیے جا چکے ہیں، ان کی فیزیبلٹی کے اس وقت کام کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک سوال کر چکے ہو شفقت۔ کراچی میں بارشیں ہوئی اور اس کے بعد بات کا فیصلہ کیا گیا ہے NDA میں اور سندھ حکومت وفاقی حکومت ساتھ مل کے بیٹھے کہ برساتی نالوں کی صفائی کی جائے۔ محمود آباد نالے پر کل جب KMC کی اسپتال کی ٹیم پہنچی تو وہاں پر ان پر پتھراؤ کیا گیا، 7 اہلکار زخمی ہوئے، پولیس وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگنے میں مجبور ہو گئی، اتنا وہاں پر پتھراؤ کیا گیا کل جب۔ اور حلقہ یہ ہے فیض غنی کا جو آپ ہی کے پارٹنر صاحب میں ہوتے ہیں، جب کراچی کے برساتی نالوں کی صفائی کا کام ہی مکمل نہیں ہو پایا، اس کی کوئی پالیسی گورنمنٹ نہیں دے پائی، اتنے سارے منصوبے آپ دکھا رہے ہیں، کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کو کون حل کرے گا؟ ہمیں ہی حل کر رہے ہیں، اور PCIC میں
یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا تاکہ ان نالوں کو آپ کلیئر کرا سکیں. اور اس حوالے سے جو کے ایم سی کا عملہ گیا وہاں پہ کرنے کے لیے وہ سندھ حکومت کا ہی ہے نا. کے ایم سی سندھ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے. جو پولیس ان کے ساتھ تھی وہ بھی سندھ حکومت کا حصہ ہے. تو یہ شو کرتا ہے ہماری کمٹمنٹ. اب اگر وہاں کی عوام جو وہ مکین جو متاثر ہو رہے ہیں اس ڈرائیو سے، اگر وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس کا آپ دوش کسی ایک فرد کے اوپر تو نہیں دے سکتے. مطلب یہ کہنا کہ سعید غنی صاحب نے وہ چیز کرائی ہے یا سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے وہ، تو اس کی ذمہ داری سعید غنی صاحب کے اوپر تو عائد نہیں ہوگی. نیچرلی اگر کسی شخص کا گھر توڑا جاتا ہے جہاں وہ بچتا ہے تو احتجاج تو وہ کرے گا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروسیس اتنا ہی اہم ہے سندھ حکومت کے لیے. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. پالیسی تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ کو ان برساتی جو نالے تھے ان کو کلیئر کرنا ہے. اب اس کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہیں کہ ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے. عوام پروٹیسٹ کرتی ہے، ان کا حق ہے، لیکن ان کے پروٹیسٹ کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ چند افراد کی وجہ سے پورے شہر کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اسی طریقے سے شہر کے اور شہریوں کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ان لوگوں کو جو متاثر ہوں گے اس ایکسرسائز سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو نیچرلی متبادل دینے کی بھی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے میں یہ زور دینا چاہوں گا کہ متبادل دینے کے لیے وفاقی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تمام چیزیں آپ سندھ گورنمنٹ کے حوالے نہیں کر سکتے. جب آپ کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں تو ان کے لوگ آتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں کام کرنے کی بات ہوتی ہے تو آخر میں بیچاری ہماری سندھ حکومت ہوتی ہے، ہماری کے ایم سی ہوتی ہے، ہماری پولیس ہوتی ہے، ہماری رینجرز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی غیر مناسب رویہ ہے. اس کے اندر ہمیں بہتر طریقے سے معاملات کو ٹیکل کرنے کی، ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. بہت